بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان. آج 15 سپٹمبر منگل کا دن، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم کیسز تھے نواز شریف فیملی کے حوالے سے. اور آج نواز شریف کو اور نون لیگ کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. عدالتی فیصلوں نے نون لیگ پہ بجلیاں گرا دیں. نواز شریف اور کرپٹ مافیاز جو ساٹھ تپا کرپشن کی دلدل میں لتڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آج ایک انتہائی سخت دن تھا. اس سے پہلے کہ ہم ان تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ پائے. شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. کل بھی ایک اہم فیصلہ ہوا تھا شہباز شریف فیملی کے حوالے سے، اور ایک سلسلہ چل رہا تھا حمزہ شہباز کی شریف میڈیکل ہاسپٹل میں منتقلی کے حوالے سے. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حمزہ شہباز کے حوالے سے. حمزہ شہباز کے متعلق نون لیگی حلقوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اسے جیل میں کرونا ہو گیا ہے، اور اسے اب جیل میں نہیں رہنا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ حمزہ شہباز کو شریف میڈیکل ہاسپٹل میں، جو نواز فیملی کا ٹرسٹ ہاسپٹل ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کی رہائش گاہیں ہیں، تو وہاں منتقل کر دیا جائے. یہ ان کا مجرب نسخہ ہے سزاؤں سے بچنے کے لیے. لیکن جس طرح سے نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے نکلے چند ہفتوں کی اجازت لے کے، اور اس کے بعد ضمانت بھی ان کی منسوخ ہو گئی، لیکن وہ واپس نہیں آئے اور نہ ہی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، نہ ہی علاج کروائے. مہینے پہ مہینے گزرتے گئے. اسی طرح اسی نسخے کو استعمال کرتے ہوئے نون لیگی حلقوں کی یہ خواہش تھی، یہ کوشش تھی کہ بالکل اسی طرح سے حمزہ شہباز کو بھی کرپشن کے حوالے سے سزا اور جیل سے بچانے کے لیے اسے بھی ہاسپٹل اور بالآخر اپنے گھر منتقل کرنے کا اجازت نامہ کسی طرح سے لے لیا جائے. لیکن وزارت داخلہ نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی، اور انہیں یہ قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ ہاسپٹل میں انہیں منتقل کیا جائے. اس سے پہلے پچھلے ہی روز، ابھی کل ہی، ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی فیملی ساری جو ہے، شہباز شریف اور سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ عمران اور ہارون یوسف کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا، جس کے مطابق ہارون یوسف اور سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جبکہ نصرت شہباز اور رابعہ عمران کو بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ مسلسل عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، اور ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کے حوالے سے وہ عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج ایمن فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا. ستمبر کے شروع میں ہی انہوں نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، اور عدالت نے یہ بتایا تھا کہ وہ آپ ضمانت پہ نہیں ہیں،
ضمانت ان کی منسوخ ہو چکی ہے، علاج وہ کروا نہیں رہے، لہٰذا انہیں 9 سپٹمبر دی گئی تھی تاکہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، لیکن وہ 9 کو پیش نہیں ہوئے۔ پھر انہیں کچھ دن اور دیے گئے، دوبارہ سے ایک موقع دیا گیا، لیکن وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے۔ لہٰذا نواز شریف جو کہ ایون فیلڈ میں 10 سال کے لیے نااہل ہیں، 7 سال کے لیے سزائے قید ہیں ان کے لیے، مریم نواز اور کیپٹن صفدر بھی اس میں ملوث ہیں اور سزا یافتہ ہیں، لہٰذا سرنڈر نہ کرنے پر نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاریات جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح سے جاتی عمرہ گروپ اور نون لیگی مقتدر فیملیز کے لیے ایک بجلی گرنے والی کیفیت بن گئی ہے۔ ان کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، اور وہ اب تک جیسے رولان کرتے جا رہے تھے اپنے خلاف کیسز کو، اور اب لگتا ہے کہ ان کی یہ کوششیں بھی بالآخر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب عدالتوں سے انہیں مزید ریلیف ملنے کا امکان دن بدن کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی لندن پاکستانی ہائی کمیشن کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور آج جو رہی صحیح امید تھی انہیں، ان کے وکیل اگرچہ جنرل پرویز مشرف کیس کے حوالے سے دلائل دیتے رہے، لیکن عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جب تک ملزم سرنڈر نہیں کر دیتا عدالت کے سامنے، اس کی اپیلیں نہیں سنی جا سکتی، اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں آج کل جاتی عمرہ فیملی گزر رہی ہے، جبکہ اعتزاز حسن پہلے ہی کہہ چکی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے حافظ حسین احمد بھی، کہ یہ مفاہمت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ختم ہو چکا ہے۔ نواز صاحب، نواز شریف، ان کے دونوں بیٹے لندن میں مفرور بیٹھے ہیں، اور ان کی بیٹی ایک پاکستان میں ہے لیکن وہ بھی خاموش ہے، اور جبکہ حافظ حسین احمد یہ کھل کے کہہ چکے ہیں کہ اے پی سی سے پہلے نواز شریف کو لازماً پاکستان آنا چاہیے، کیونکہ اب فونوں پہ تحریکیں نہیں چل سکتی، اور اگر تحریک چلانا ہے عمران خان گورنمنٹ کے خلاف تو نواز شریف کو پاکستان واپس آنا ہوگا، کیونکہ تحریک مفاہمت نہیں، اب میثاق مفاہمت نہیں چلے گا، میثاق جمہوریت چلے گا۔ اور اعتزاز حسن بھی کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں میں اختلاف ہے، شہباز شریف میں، نواز شریف میں۔ مریم آرام سے بیٹھی ہیں، پوری نون لیگ خاموش ہے، پوری نواز فیملی خاموش ہے، اور وہ کہیں سے کوئی خیر خبر ملنے کی تلاش میں ہیں تاکہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے۔ اور شہباز شریف اور نواز شریف کا آپس میں بھی اختلاف ہے، بقول اعتزاز حسن کہ انہیں پارلیمانی لیڈر تو بنا دیا شہباز شریف کو نواز شریف نے، لیکن جب موقع آیا تو وزارت عظمیٰ کو شاہد خاقان عباسی کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح سے کھل کے یہ سامنے آ گیا کہ ان دونوں بھائیوں میں بھی اختلاف ہے، اور فیملی میں بھی ایسے ہی اختلاف ہے۔ اور اب یہ سارے ہی لوگ نصرت شہباز ہوں یا سلمان شہباز ہوں، رابعہ ہوں یا جویریہ ہوں، یا مریم اور نواز شریف ہوں، یا کیپٹن صفدر ہوں، یا ان کے دیگر ہارون یوسف وغیرہ، وہ سارے ہی حمزہ تو جیل میں ہیں، مریم خاموش ہیں، سزا یافتہ ہیں،
मुजरिम हैं, और सलमान शहबाज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पे हैं, वो भी भागे हुए हैं मुल्क से। और इसी तरह इनके दोनों बेटे नवाज शरीफ के भी फरार हैं अदालतों से, अदालतों का सामना नहीं कर रहे। और अब ये जो नवाज शरीफ बीमारी का खेल खेल रहे थे, लगता है कि अब अदालतों में भी वो ये साबित करने में दिन ब दिन नाकाम होते जा रहे हैं कि उन्हें कोई बीमारी है और वो इलाज के लिए लंदन ठहरे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अब हर फोरम पे भी ये साबित होता जा रहा है कि ये बीमारी के नाम पे धोखा दिया जा रहा था, अदालतों को भी, कौम को भी, हुकूमत को भी। और वहाँ जाके तो अदालतों से फरार का एक ज़रिया इख्तियार किया गया है ताकि इन करप्शन केसेस को जितना भी लंबा किया जा सके, तवील किया जा सके, जितना भी बचा जा सके। हत्ता कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे करके चला जाए तो उसके बाद कोई नया सेटअप आए तो शायद उसमें कोई रिलीफ मिल सके। तो लिहाजा कोशिश की जा रही है कि इन केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने ना दिया जाए और ये ऐसे ही चलते रहें, और बाद में ये कह दिया जाए कि देखें जी हमारे साथ तो इतने साल एहतसाब होता रहा हमारे खिलाफ, लेकिन एक धेले की, एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं हुई। हालांकि अगर ये लोग सच पे होते, हक पे होते, इनके हाथ साफ होते तो ये फ़ौरन अदालतों में आते, हर हवाले से अपनी मनी ट्रेल पेश करते और ना सिर्फ अदालतों के बल्कि पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने ये सुरखरू होते और फिर सियासी मैदान में आते तो इन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोकने वाला नहीं होता। लेकिन ये जिस तरह की वारदातें कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उससे बिल्कुल वाज़ेह होकर नज़र आ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अहम खबर के साथ नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।